ہماری بادنوشی پر فرشتے رشک کرتے ہیں، کسی کے سنگ در کو چومنا مخمور ہو جانا۔ بشر صدقے ملک صدقے زمین و آسماں صدقے، بشر صدقے ملک صدقے زمین و آسماں صدقے، فلک کے کہکشاں صدقے زمین کے گلستاں صدقے، نرالی ہر ادا صدقے انوکھا ہر سما صدقے، نرالی ہر ادا صدقے انوکھا ہر سما صدقے، محمد مصطفیٰ پر رونق دونوں جہاں صدقے۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ اما نوالہ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مغرب کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ کے پیارے حبیب سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ ایسے ماحول میں، غفلت کے ماحول میں، جہاں دنیا کی چمک دمک نے، دنیا کی رونقوں نے غفلت کے پردے ڈال دیے ہیں، آخرت کی زندگی اوجھل ہو چکی ہے۔ ہائے دنیا، دنیا جو بول رہا ہے دنیا، سن رہا ہے دنیا، کہی جا رہی ہے گھر میں بھی تذکرے دنیا کے، اسپتالوں میں تذکرے دنیا کے، کھیتوں میں تذکرے دنیا کے، ایسے دنیا کے تذکرے یعنی جس سے غفلت پیدا ہوتی، ہر وقت جس کا تذکرہ ہوتا ہے اس کا اثر انسان کے قلب پر پڑتا ہے۔ دنیا، میڈیا بھی، سوشل میڈیا، دنیا دنیا کیا ہو رہا ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، بس دنیا میں کیا ہوگا، کیا ہو جائے گا، بس اسی کے اثرات سے ہم مؤثر ہو رہے ہیں، وہ مؤثر ہو رہا ہے ہمارے دل پہ، اس کے اثرات پڑ رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں آدمی کو نہ نماز یاد آ رہی ہے، نہ اللہ یاد آ رہا ہے، یہ مرض، وہ مرض آ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، یہ سارے تذکرے۔ ایسے ماحول میں اللہ کے منادی کی پکار پر آپ کا مسجد میں آ جانا اور اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا اور اعلان کے بعد تھوڑی دیر اللہ اور اس کے رسول کی نسبت پر بیٹھ جانا سننے کے لیے رغبت کے ساتھ، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں کہ اللہ نے ہمارے اور آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے محل بنانے کی توفیق دے دے، بہت زمین ہو جائے گی، بہت بڑا عہدہ مل جائے، نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، دین کی فہم، حق کی طلب، حق کا فہم، دین حق، دین کے نام پر بھی گمراہیاں ہیں۔ اللہ صحیح دین کی سمجھ عطا فرمانا، اور صحیح دین کیا ہے؟ جس دین کو لے کر ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس لیے میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، پہلے تو ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائی۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم کی چند آیات اور اللہ کے پیارے نبی خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات نقل کیے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان مبارک ارشادات کی روشنی میں مجھے ناچیز سے کچھ ایسی باتیں کہلا دے جو میرے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوں اور آپ حضرات کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوں۔ دیکھو بھائی، کہنے والے بھی محتاج ہیں، سننے والے بھی محتاج ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کہنے والا سبھی چیزوں پر عامل ہے اور کہنے والا فرشتہ ہے، ابھی تک آسمان سے ہی اتر رہا ہے، نہیں، کہنے والے بھی محتاج ہیں، سننے والے بھی محتاج ہیں، بلکہ کہنے والے کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ہم تو کہتے اسی نیت سے ہیں تاکہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب ہو۔ اور یہ جو بھی چلت پھرت ہو رہی ہے، یہ جماعتیں ہیں، ماشاءاللہ آج جماعت ہیں یہاں، جماعتوں کا کام یا دعوت تبلیغ کے علاوہ دوسرے دینی کام جو بھی ہو رہا ہے، سب کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہماری ذات پہلا ٹارگٹ، ہماری ذات، ہم اپنی ذات کے لیے نکلے ہیں، ہم کسی کو سدھارنے کے لیے نہیں نکلے۔ اس لیے میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے تو ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
کہنا سننا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں، ارے کہنا سننا کیا، مولانا کیا کہیں گے، بھائی جمعہ میں بھی تو سنا تھا، اور آج کل تو موبائل کا دور ہے، فوراً بٹن دبائیں گے، ایک سے اچھے مولانا جس کا سننا چاہیں گے اس کا سن لیں گے۔ بھائی کیا وجہ بلا وجہ وہ ٹپرے سے وہاں یہاں آنا، وہ گھر سے ادھر آنا ہے نا، لیکن بیچارے ہمارے بزرگ وہاں سے تشریف لائے۔ یہ کیا ہے، یہ اصل میں موبائل پہ سن لینا یا کوئی ریڈیو پہ سن لینا وہ کیفیات پیدا نہیں کرتا۔ اس دین کا جو خاصہ ہے، براہ راست کہنے والے کا اثر، کہنا بھی سننے والی کی طلب پر نکلتا ہے۔ کہنا کوئی کیسٹ تھوڑا لگی ہے کہ آپ نے چالو کر دیا اور میں چالو ہو گیا۔ آپ کی طلب پر اللہ مجھ سے کچھ کہلائے گا، اور جو سامعین کے طلب سے اللہ کہنے والے کے دل میں جو ڈالتا ہے، اللہ کون سی بات ایسی دل کے اندر کی گہرائیوں سے اللہ کہلا دے کہ کہنے والے کی زندگی بھی پلٹ جائے اور سننے والے کی زندگی کی کایا بھی پلٹ جائے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو، جب بھی دین کے نام پہ آپ کو بلایا جائے کہ دین کی بات ہوگی، ہم محتاج بن کر کے رکنے کی، کسی کو کام ہو عذر ہو ایک بات الگ ہے، فرض واجب نہیں ہے کسی وقت سنا جائے، تو آپ جا بھی سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی کام نہیں ہے، ہمارا مزاج بنتا جا رہا ہے، کتاب ہو رہی ہے، ہاں بھائی حدیث کی تعلیم ہوگی، باہر جا کے تبصرہ کریں گے ہم بیٹھ کر کے کھڑے، یعنی ہمارے پاس ٹائم ہے باہر کھڑے ہونے کا، معاف کیجئے گا ہم سب اسی میں شامل ہیں، علماء بھی شامل ہیں، عوام بھی شامل ہیں، دائی بھی شامل ہیں، جن کے اوقات لگے ہیں وہ بھی شامل ہیں اس میں، اس غلطی میں۔ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم تو 4 مہینہ ہمیشہ لگاتے رہے، اب کیا ہے، وہ تو جو لوگ نہیں جانتے ان کے لیے ہے۔ نہیں، کبھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ عالم ہم کیا سمجھیں، ہم تو یہ حدیثیں سب پڑھے ہوئے ہیں، پڑھا رہے ہیں، کیا سنیں گے یہاں بیٹھ کر؟ نہیں میرے بھائیو، کس وقت تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر کے پتہ نہیں کون سی حدیث، سنانے والا کتنا مخلص ہے بیچارہ، اس کی زبان سے وہ سنا رہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہے۔ اگر ہمارے پاس موقع ہے تو ضرور بیٹھنا چاہیے۔ میرا خود ذاتی معمول ہے الحمدللہ، کہیں مشورہ ہوتا ہے، چاہے سفر میں ہو، حضر میں ہو، کہیں بھی اگر موقع ہے تو ضرور بیٹھتے ہیں۔ مشورہ ہو رہا ہے، بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر، کتاب سنائی جا رہی ہے، حدیث کی 5 منٹ پہ کون سی آفت آئی ہوئی ہے؟ لیکن یہ کیا ہے، بے طلبی، یعنی بے طلبی کی کیفیت ہے ہماری کہ نہیں ہمیں ضرورت نہیں، ہم کو تو معلوم ہے، سب معلوم تو سب کو ہے، معلوم ہونا مقصد نہیں ہے۔ اس کا مذاکرہ اور سننا سنانا اس لیے ہو رہا ہے تاکہ ہمارے دلوں میں بھونچال آئے۔ یہ جو پردہ پڑا ہوا ہے نا غفلت کا، وہ پردہ چاک ہو اور ہدایت کی راہ ہمارے سامنے کھلے، اس کے لیے مذاکرے ہوتے ہیں۔ اس لیے گھر کی تعلیم کو کہا جاتا ہے کہ گھروں کی تعلیم کو مضبوط کرو۔ گھروں کی تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ معلوم ہے، عورتیں سن لیتی ہیں، موبائل میں بھی سن سکتی ہیں، تقریر بھی سن سکتی ہیں، لیکن گھر کی تعلیم کتاب کی شکل میں، جس لیے ہر ایک کلام کا ایک نور ہوتا ہے۔ قرآن کی تفسیر کا نور ایک الگ ہوتا ہے، حدیث کا نور الگ ہوتا ہے، اس کی نورانی کیفیت جو سننے کے بعد جو قلب میں داخل ہوگی، اس کے ذریعے سے زندگیوں میں تبدیلی آئے گی میرے بھائی۔ اس لیے ہم دین کے طالب بن کر کے بیٹھیں، دین سے کبھی مستغنی نہ ہوں۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اپنے دین کے لیے ہمیں قبول فرمایا، ہمیں مسلمان بنایا ہے، ورنہ کتنے لوگ ہیں کروڑوں کی تعداد میں، بڑے بڑے عقل مند، بڑے بڑے بیرسٹر، بڑے بڑے ججز، ایسے ایک باریک باریک فیصلے پر کرتے ہیں، دلائل کی روشنی میں فیصلے رد کر دیتے ہیں، اتنے بڑے عقل مند، لیکن عقلاء فی الدین عقلاء فی الدنیا، اغبیاء فی الدین کے مجاز ہیں کہ عقل مند دنیا میں تو بہت عقل مند ہیں اور دین کے اعتبار سے بے وقوف ہیں۔ بڑے بڑے چیف جسٹس، بہت اچھا گیان، علم، سب کچھ، لیکن وہاں سے نکلے اور راستے میں کوئی غور بھی نہیں کر رہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں کتنی عقل دی اللہ نے، اشرف المخلوقات بنایا، انسان میں سب سے اعلیٰ اور تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور اشرف انسان کو اللہ نے بنایا، انسانوں میں سے پڑھا لکھا بنایا، سب کچھ دیا، لیکن پھر بھی بے عقلی۔ کہتے خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، یہ اس کی نحوست ہے بے دینی کی۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ماحول میں ہمیں دین کی نسبت عطا فرمائی۔ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں داخل ہیں، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس لیے اور مزید احسان یہ کہ اللہ نے دینی کام کی نسبت بھی عطا فرمائی۔
دینی کام دعوت سے بھی جوڑا، مدرسے سے جوڑا، خانقاہوں سے جوڑا، علماء سے جوڑا، علماء کا آنا جانا، یہ جن بستیوں میں اس کی نسبت حاصل ہو جائے. کتنی بستیاں ایسی ہیں جو مہینوں نہیں سالوں گزر جاتے ہیں کسی عالم کی زیارت سے محروم ہوتے ہیں. آپ حضرات قابل مبارکباد ہیں کہ ہر ہفتے کسی نہ کسی عالم کی زیارت کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے دعوت کے ساتھی کچھ نہ کوئی آتے رہتے ہیں. کبھی کوئی جماعت آ گئی، کبھی کوئی جماعت. کتنے علاقے ایسے ہیں جماعتیں دیکھنے کو ترس جاتے ہیں. ابھی ہم سوچ رہے ہیں بہت کام ہو گئے، کوئی کام ہم نہیں ہوا، بہت کام باقی ہے ابھی. کتنے علاقے، کتنے گاؤں ایسے باقی ہیں جہاں نہ کوئی مکتب ابھی پہنچا ہے، نہ کوئی دعوت تبلیغ کا کام پہنچا ہے. کتنی بستیاں ابھی ایسی ہیں. اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں آپ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سارے مواقع فراہم فرمائے کہ جماعتیں بھی آتی رہتی ہیں تو ان کو بوجھ نہ سمجھا. رہے ابھی تو آئی تھی یار پھر آ گئی، ابھی تو آئی تھی پھر آ گئی. ہمارے شکاری دوست آ جائیں تو ہم اکتاتے نہیں ہیں. ارے یار تفریح ہوگی، چلو بہت اچھا ہوا، ابھی ارے پھر آ جانا اگلے ہفتے. ایک ایک ہفتے میں ہم بلاتے ہیں. اور اگر جماعت مہینے میں 2 مرتبہ، کیا یار ابھی تو آئے تھے پھر آ گئے. مولانا ارے کیا یار ہر ہفتے آتے رہتے مفتی صاحب، کبھی تو ناغہ کر دیا کرو. نہیں میرے بھائیو بزرگوں دوستو، آپ تو ایسا نہیں کرتے ہیں، لیکن میں حفظ ما تقدم، آگے ایسی کیفیت نہ پیدا ہو اس لیے میں آپ کو دہرا رہا ہوں، ہے نا. ایسی کیفیت ہونے لگتی ہیں، کبھی کبھی زیادہ کھانا ہو جاتا ہے تو بدہضمی ہونے لگتی ہے. ایک مزاج ہے انسان کا کہ زیادہ کھانا کھائے تو بدہضمی ہونے لگتی ہے. زیادہ عالم آنے لگتے ہیں، زیادہ جماعتیں آنے لگتی ہیں تو بدہضمی ہونے لگتی ہے. ہمارے شہر کی بعض مساجد کی رپورٹ ملی ہم کو افسوس ہوا. ارے یار ہر وقت ہمیشہ نہ بھیجا کرو جماعت بھائی، یہاں ذرا غلط اثر پڑتا ہے. انا للہ و انا الیہ. ہر وقت جماعتیں مت بھیجا کرو. یہ تو لوگ ترستے ہیں کہ ہمیں یہیں بھیج دو. کیا کرتے ہو تو اپنا کھاتے، آپ کو توفیق ہو تو آپ کھلاؤ، ورنہ اپنا کھانا، اپنی جان اور اپنا مال لے کر کے چل رہے ہیں. آپ کی بستی میں رات کو روئیں گے، آپ کی بستی میں صبح اٹھ کر کے آہوزاری کریں گے، آہوزاری کے ساتھ اللہ سے مانگیں گے. آپ کی بستیوں میں خیر وجود میں آئے گا، ہدایت کی ہمائیں چلیں گی. کوئی معمولی بات. اسی طرح جس علاقے میں جس دینی مدرسہ ہو، کہیں کے بھی بچے پڑھ رہے ہو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے گاؤں کا پڑھ رہا ہو، کہیں کا بھی پڑھا کیا جا رہا ہے؟ اللہ کا کلام پڑھا. جہاں سینکڑوں قرآن فجر سے پہلے اٹھ کر کے 4 بجے تہجد کے وقت بچے اٹھ کر کے سینکڑوں کی تعداد میں پارے پڑھ رہے ہیں، صبح 1-1 گھنٹے تعلیم ہو رہی ہے، اس علاقے میں اس قرآن کی روشنی کی برکت سے اللہ تعالیٰ علاقوں میں ہدایت کی فضاؤں کو قائم کرے گا. کوئی معمولی بات. ارے یار ہمارا بچہ تو کوئی پڑھ ہی نہیں رہا ہمارے گاؤں کا، ہم کو کیا فائدہ مدرسے سے. ہمارا بچہ ہمارے ہاں سے تو کوئی جماعت میں گیا نہیں، جماعت باہر کی، ہم کو کیا مطلب. کچھ نہیں. دین کا کام کیا ہو رہا ہے اس کو غور کریں آپ. پڑھا کیا جا رہا ہے، کہا کیا جا رہا ہے. وہ کہا کیا جا رہا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی ہو رہی ہے، آپ کے مبارک طریقوں کی اشاعت ہو رہی ہے، آپ کا مقدس کلام پڑھا جا رہا ہے جس کے انوارات سے پوری فضائیں معطر ہو رہی ہیں. یہ کوئی کم نفع ہے؟ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو، آپ حضرات قابل مبارکباد ہیں کہ آپ کی یہ بستی پیٹیا گاؤں جو ہے یہ ماشاءاللہ علماء سے بھی جڑا ہوا ہے، دعوت و تبلیغ کی بھی یہاں خاص تعلق ہے ماشاءاللہ. بزرگ خانقاہی بزرگ جو اللہ والے آتے ہیں اس میں بھی آپ حضرات پہنچتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کی خوب اس کو قبول فرمائے اور ہم بھی اس کی قدر کریں. میں نے آپ حضرات کے سامنے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، ایک فکر دلائی. اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر فکر دلائی کہ ہم کس مقصد کے لیے آئے، ہمیں کیا فکر کرنی چاہیے. قرآن کریم کی جو دوسری آیت میں نے پڑھی ہے اس میں ایک مشہور نبیوں میں سے مشہور نبی ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، جو حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کون ہیں؟ پوتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام پڑ پوتے ہیں. ہم اور آپ روٹی کپڑا اور مکان، اللہ نے اولاد دیا ہے ہمیں، اللہ کی نعمت ہے. اس کی ذمہ داریاں بھی کچھ دی ہیں، روٹی کپڑا اور مکان. شادی کرتے ہیں تو مہر طے ہوتا ہے، پوری زندگی کا نان نفقہ طے ہوتا ہے. بچہ پیدا ہوگا تو اس کے لیے روٹی کپڑا اور مکان آپ کی ذمہ داری ہے. بالغ ہونے تک آپ کی خدمت کرنا ہے آپ کو. یہ ساری ذمہ داریاں ہیں. لیکن اس ذمہ داری سے بڑی ایک ذمہ داری ہے، کیا ہے؟ کہ یہ ہماری نسل ہم بھی اپنے ایمان پر باقی رہے. زندگی کی آخری سانس جب دنیا سے ہم رخصت ہوں تو کلمہ توحید کے ساتھ ہم اللہ کو لبیک کہتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں
پہنچ رہے ہوں اور ہماری اولاد بھی اسی نقش قدم پر ہو، یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ جملہ، یہ فکر اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قیامت تک پڑھی جانے والی کتاب اور قیامت تک باقی رہنے والی کتاب قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس فکر کو نقل کر دیا کہ قیامت تک کے آنے والے انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھنے والے سب اس کی تلاوت کرتے رہیں گے، قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اپنے بیٹوں کو جمع کیا۔ ہم لوگ بہت غافل آ رہے ہیں، سب پڑھ جائیں گے، سب ہو جائے گا، سب چلے جائیں گے، سب صحیح ہو جائیں گے، ہم مطمئن رہتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے، ان کے 11 بیٹے تھے، 12 بھائی تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا کے 9، اور ان کو سب کو جمع کر کے آپ نے، وہ خود نبی ہیں، ان کے ایک بیٹے نبی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں، ایک بیٹے نبی ہیں، خود باپ یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، ان کے باپ حضرت اسحاق علیہ السلام نبی ہے، ان کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہے، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی، نبیوں کی نسل، نبی در نبی، پھر بھی فکر ہو رہی ہے، اپنے بچوں کو جمع کیا۔ ہماری اور آپ کی فکریں کیا ہے؟ بیٹا تم کون سی دکان سنبھالو گے؟ چاول والی کی دال والی؟ تم کون سنبھالو گے؟ تم کون سا کھیت سنبھالو گے؟ تم وہاں والا، تم کون سا کھیت سنبھالو گے؟ تم کون سی دکان سنبھالو گے؟ کتنی دکانیں ہیں؟ ہم جب رخصت ہونے کا وقت آتا ہے، ہمیں کچھ حالات ایسے دکھنے لگتے ہیں تو ہم کاروباری سلسلے میں بچوں کی رہبری کرتے ہیں، ان کی فکر کرتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن انبیاء علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی، کیونکہ قرآن کو بھی سنتے بھی نہیں، پڑھتے بھی نہیں۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت کے ذریعے سے ایک نہج دیا، ایک فکر سوچ کا، کہ ہمیں کیا سوچنا چاہیے۔ یہ تو روٹی کپڑا اور مکان، یہ فطری چیز ہے۔ یہ تو آپ جب پیدا ہوتے ہیں نا، جب ہم اور آپ پیدا ہوئے تھے نا، ہماری کوئی رہبری نہیں ہوئی تھی۔ بچہ پیدا ہوتے ہی کوئی اس کو بتانے والا نہیں ہوتا کہ آپ کی خوراک کہاں ہے۔ اسے کہتے ہیں علم جبلت۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جبلت، فطری علم۔ اللہ نے ہر بچہ پیدا ہونے والے ہر بچے کو، چاہے وہ انسان کا بچہ ہو چاہے چرند پرند کا بچہ ہو، اللہ تعالیٰ نے علم جبلت، فطرت کا علم ہر انسان کو، بلکہ ہر جانور کو اور ہر جاندار کو اللہ نے دیا ہے کہ پیدا ہوتے ہی اپنی زیست اور زندگی کا سہارا ایٹومیٹک تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ بالکل غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں۔ یہ کوئی اتنی زیادہ بہت بڑی بات نہیں ہے، فکر تو کرنی ہے۔ شریعت نے رہبانیت نہیں سکھائی ہے کہ آپ جو ہے تسبیح لے کے مسجد میں بیٹھ جاؤ، بس کھیتی باڑی نہ کرو۔ سب کرنا ہے، کھیتی بھی کرنا ہے، دکان بھی کرنا ہے، مکان بھی بنانا ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن غفلت کے ساتھ نہیں کرنا۔ اپنی اولاد کی ضرورت کے لیے سب کرنا ہے، لیکن سب سے بڑی ضرورت اور سب سے اولیت جس چیز کو دینا ہے وہ ہے ایمان۔ وہ ہے کیا ہے؟ ہماری اولاد، ہماری نسل، اس کا رخ دین کیا ہے، دین کا رخ کیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا تم بکریوں کے ذمہ دار کون ہوگے اور فلاں سلطنت کے ذمہ دار کون ہوگے، وہاں کے ذمہ دار، یہ نہیں کہا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اذ قال یعقوب لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے فرمایا تھا، کب؟ اذا حضر الیعقوب الموت، اس سے پہلے جب موت حاضر ہو گئی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے موت کے آثار نمایاں ہونے لگے کہ اب میں اللہ کے اپنے محبوب حقیقی سے ملنے والا ہوں، تو وصیت، آخری وصیت اپنے بچوں کو جو آدمی کرتا ہے اور آخری فکر جو کی ہے، وہ جملہ جو آپ نے دہرایا ہے، اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا کہ میرے بیٹو ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کیا فرمایا؟ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ شیطان مردود کے راستے پر چلو گے یا اپنے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر؟ وہ بھی انبیاء کی اولاد تھے۔ انہوں نے کہا نعبد الہ آبائکا، ہم اپنے باپ دادے حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق کے نقش قدم پر چلیں گے، جنہوں نے جس اللہ وحدہ لا شریک کی پیروی جو سکھائی تھی اور جو آپ نے ہمیں تعلیم دی تھی، ابا ہم اسی طریقے پر رہیں گے۔ تو آپ کو اطمینان ہوا۔ اس سے پتہ یہ چلا
کہ ہر ذمہ دار کا، ہر باپ کا اپنے اولاد کے سلسلے میں اس کی روزی روٹی سے زیادہ اور روٹی کپڑا اور مکان اس سے زیادہ اس کی فکر تو کرنی ہے. ایک تو یہ فطری چیز ہے، اس پہ زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی فکر ہمیں کرنی ہے کہ میری اولاد کس نہج پر جا رہی ہے. ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی ہے. اگر اس کی فکر ہو تو جماعت والوں کو اتنی پریشانی نہ ہو تشکیل کرنے میں، مدرسے والوں کو اتنی پریشانی نہ ہو بچوں کو لانے میں. نہیں ہے نا فکر ہم کو. ہم تو سوچتے ہیں ارے بھائی ابھی جو ہے ذرا وہ کھیتی سنبھالنے والا ہو جائے اور وہ یہ ڈھور ڈنگل لانے والا ہو جائے. کتنی شفافی کے ساتھ نکال لوگے تم، پکڑ بھی نہ پائے، پولیس سے بھی چھوڑا لائے، اس سے لائے. جو گائے بیل بھینسوں کا دھندا کرتے ہیں وہ اس پہ اپنا اس کو خوب سمجھاتے ہیں اپنا ہنر، اور جو کاشتکار لوگ ہیں وہ کاشتکاری کے ہنر اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں. جو لوگ تاجر ہیں وہ تجارت کے ہنر سکھاتے ہیں، ہے نا. جھوٹ سچ سب سکھاتے ہیں. نہیں میرے بھائیوں، جھوٹ سچ سے اپنے بچوں کو بچانا ہے ہمیں آخرت کے اعتبار سے ہمارے بچے. اور یاد رکھیے ہر اولاد اپنے ماں باپ کا ترجمان ہوتا ہے. جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ کے پیارے حبیب سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت سادہ دل لے کے آتا ہے. وہ کہتے ہیں نا خالی تختی، بالکل اس کے پر جو چاہو نقش کر دو. اسی لیے کافر کا بچہ بھی اگر نابالغ میں انتقال ہو جاتا ہے تو وہ بھی جنت میں جائے گا. کافر کا بچہ بھی جنتی ہے، وہ اسلام پر ہے. وہ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے والدین ماں باپ چاہے یہودی بنا دیں، چاہے نصرانی بنا دیں، چاہے مجوسی بنا دیں. کون کہہ رہا ہے؟ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اچھا ایک بات عجیب ہے، کوئی بھی ماں باپ اپنی جان بوجھ کر کے کوئی یہودی نہیں بناتا. کیا کوئی پسند کرے گا؟ ایک بے دین آدمی بالکل جس کا کوئی تعلق نہ ہو دین سے، اس سے بھی کہہ کیوں اپنے لڑکے کو یہودی بناؤ گے؟ لاحول پڑھو. آپ کافر بناؤ گے؟ لاحول پڑھو. میں اپنے بچوں کو کافر بناؤں گا؟ کوئی بھی والدین اپنے بچے کو یہودی نصرانی بنانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. پھر حضور فرما رہے ہیں کہ بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اب اس کے والدین چاہیں تو اس کو یہودی بنا دیں، چاہے تو نصرانی بنا دیں، چاہے مجوسی بنا دیں، یعنی بددین بنا دیں اس کو. دین کے جتنے بددین اس وقت یہ بے دینی والے راستے 3 تھے تو حضور نے تینوں کا ذکر کر دیا. مجوسی لوگ تھے جو آگ کی پرستش کرتے تھے، یہودی سے جو حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا، اور یہ عیسائی تھے، یہ سب گمراہ فرقے تھے. تو فرمایا فطرت اسلام پر انسان پیدا ہوتا ہے اور اس کے ماں باپ چاہیں تو کچھ بھی بنا دیں. بنانا کیسے ہوگا؟ بناتا نہیں ہے کوئی. بناتا ایسا ہے کہ اپنی زندگی اگر یہودی کی زندگی ہے تو بچہ آٹومیٹک یہودی بن جائے گا. آپ کو بنانے کی ضرورت، آپ کو اپنے بچے کو جھوٹا بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر بچہ سچا پیدا ہوتا ہے اور اس کے والدین چاہے اسے جھوٹا بنا دے چاہے سچا بنا دے. تو سچا جھوٹا کوئی بناتا تھوڑا ہے. جھوٹ کیسے بناتے ہیں؟ مثلا ہمارے سرپنچ صاحب سو رہے ہیں نا، ابھی نیند آ رہی ہے. اب بچہ آیا کوئی، ہم آئے جماعت لے کر کے ہم گئے تو اب یہ اندر سے کہے کہ جاؤ بیٹا کہہ دو ابا سو رہے ہیں. اب وہ آ کے ہم کو بتا دے کہ سرپنچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابا کہہ دو کہ ابا سو رہے ہیں، یا نہیں ہے کہہ دو کہ ابا نہیں ہے. یہ سب چیزیں ہم سکھاتے ہیں. اب یہ معاشرے میں عام ہے. ان کو تو مثال دے دی میں نے، یہ نہیں سکھاتے. ایسا کوئی واقع نہیں ہوا. ہاں جو آپ لوگ پکڑ لے کے سرپنچ صاحب ایسا بھی کرتے ہیں کیا؟ نہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں. یہ عام بات ہے، اس کو عیب نہیں سمجھا جا رہا ہے. ہم سوچ رہے ہیں ہمارا بچہ سچ بولے، سچ کا صداقت کا علمبردار بنے، اور ہم جھوٹ کی پرورش کر رہے ہیں، اس کو جھوٹ سکھا رہے ہر چیز میں. دیکھو ارے اتنا تو چلتا ہے. اگر بچہ کہیں دیندار ہو گیا، علماء کی صحبت میں جماعتوں میں نکل کر کے اگر دین کی بات اور جو الٹے سیدھے حرکتیں آدمی کرتا ہے اس میں وہ بولتا ہے کہ ابا یہ کرنا، ارے پیچھے رہ جائے گا. یہ سب اتنا چلتا ہے. کیا بتاتے ہیں اس کا؟ نہیں اتنا چلتا ہے سب بیٹا، یہ سب یہ دنیا ہے. یہ فکر ہے ہماری، یہ دنیا کی فکر ہے. اس کو پیچھے رہ جائے گا تو. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے. ہم دنیا میں پیچھے رہ جائیں. کوئی بھی بھوک کی وجہ سے نہیں مرا میرے بھائیوں، کھا کے مرے. جتنے زیادہ ہیں لوگ کھا کے مرے. بھوکا بھی تو بہت کم مرے. بھوک کر کے بھوکے لوگ بہت کم مرتے، کھا کے ہی مرے زیادہ تر. آپ ہسٹری نکال لو، بہت زیادہ کھا کے مرے ہیں. بھوک میں تو اللہ تعالیٰ جو ہے زندگی دے دیتا ہے.
اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہماری پہلی سوچ تو ان حدیثوں کا مطلب مفہوم یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کو صرف مسجد میں بیٹھا دو، مدرسے میں بیٹھا دو، سب کو عالم بنا دو، یہ قطعاً مفہوم نہیں ہے اس کا مفہوم۔ آپ کاشتکار بھی بنو، تاجر بھی بنو، زندگی کے ہر شعبے میں جاؤ، لیکن ایمان کا لوہا اتنا مضبوط کر دو کہ زندگی کا کوئی شعبہ اس کے ایمان میں تزلزل پیدا نہ کر سکے۔ تجارت کی منڈیوں میں جا کر کے آپ کے بچے کی صداقت کا تاج لوگ پہنا رہے ہوں کہ یہ سچا تاجر آ گیا، مرحبا، یہ حاجی صاحب آ گئے، ان کی تجارت میں ذرہ برابر بھی کھوٹ نہیں، یہ اپنے مال کے عیب کو ظاہر کر دیتا ہے۔ یہ ایسے تاجر ہیں کہ اپنے مال کے عیب کو بتا کر کے بیچتا ہے، اور یہ ایسا تاجر ہے کہ بکا ہوا مال بھی واپس کر لیتا ہے، یہ ایسا تاجر ہے کہ اپنے مال کی بیجا تعریف نہیں کرتا۔ تو ایسے تاجر کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین۔ سچا تاجر کل قیامت میں نبیوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ کس کے ساتھ ہوگا؟ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ کام اپنا کر رہے ہیں آپ، مال آپ کما رہے ہیں، لیکن آپ اپنے ایمانداری کے ساتھ کما رہے ہیں۔ ایمانداری میں تھوڑا امتحان تو ہوتا ہے، برباد نہیں ہوتا آدمی، یہ دھوکہ ہے آدمی۔ اللہ تعالیٰ آزمائش میں کسی کو ہلاک نہیں کرتا، آزمائشیں لیتا ہے، اور جب آزمائش میں کھڑا اترتا ہے تو اللہ برکت کے دہانے کھول دیتا ہے۔ کاشتکار ہیں آپ، کاشتکاری سے زیادہ اتنا ایک دم حلال پیش، ایک دم پرفیکٹ، بالکل پیور، جس کو کہتے ہیں پیور، بالکل پیور مال ہے آپ کے پاس، آپ کے ہاں کا کھانا، آپ کے ہاں کی چیز، لیکن آپ اس کو الٹا سیدھا کام کر کے حرام کر لو تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ مثلا کاشتکاری کی شکلیں ہیں، کیا شکلیں ہیں؟ بلکٹ لینا، یعنی کرائے کے لیے زمین لے کر کے آپ کریں، جس کے پاس زمین نہیں ہے وہ کرائے کی لے کے کرے، بلکٹ بولتے ہیں ہمارے ہاں یو پی میں، آپ کے ہاں کیا بولتے ہیں معلوم نہیں۔ اسی طرح سے کھوٹ بٹائی، اور یا بٹائی آدھا آدھا کر کے وہ بھی چلتا ہے۔ اور ایک ہے کہ 50,000 میں آپ نے رہن رکھ لیا، سرپنچ صاحب کے پاس پیسے رکھے تھے، اب یہ ہم سے ان سے زیادہ تعلق انہیں کا نام آ جاتا ہے، تو 50,000 روپے رکھے تھے، انہوں پوری کھیتی رکھ لی ایک ساتھ، 10 ایکڑ، اب وہ 10 ایکڑ 10 سال تک کرتے رہے، 50,000 ان کے اپنی جگہ پر باقی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ سود ہے۔ یہ کیا ہے؟ سود ہے۔ آپ 50,000 روپے کے عوض میں آپ نے رہن رکھا تھا، اس کھیتی کرنے کی آپ کو اس میں اجازت نہیں ہے۔ قرض لینے کے لیے رہن رکھنا تو جائز ہے، کسی کی کوئی اپنا قرض دیا 50,000 تو اس کا کوئی رہن رکھ لیا، زیور رکھ لیا، یا گاڑی رکھ لیا، یا کھیت رکھ لیا، لیکن کھیت میں اب اگر کھیت میں آپ کام کریں گے تو اس کا کرایہ طے کریں گے آپ۔ اگر آپ نے اس نیت سے رکھ لیا کہ میرا پیسہ نہ مار دے، یہ بھی تو مسئلہ ہے نا کہ 50,000 دے دیا، اب دے ہی نہیں رہا وہ، ایسا بھی مسائل، تو آپ نے کھیت رکھ لیا تو کھیت اب کرائے سے لو آپ اس کھیت کا کرایہ 4,000 روپے ایکڑ یا 5,000 روپے ایکڑ جو بھی ہو طے کر لو، پھر وہ کھیتی آپ کرتے رہیں گے۔ آپ نے 2 ایکڑ رکھا تھا، 5,000 روپے ایکڑ آپ نے کرایہ کا طے کر لیا، آپ 5 سال تک کھیتی آپ نے کر لی، اب آپ کا 50,000 ختم۔ یہ شکل جائز ہے اور وہ شکل ناجائز ہے، سود ہے۔ جس طرح سے 5% اور 10% لوگ لیتے ہیں وہ حرام ہے، ایسے یہ بھی حرام ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اپنے بچوں کی اور اپنے ایمان کی فکر کرو، اور یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، پہلی آیت، اس کا ترجمہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اے میری ذات کو تسلیم کرنے والو، اے مجھے رب ماننے والو، قوا انفسکم، تم اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ یہ پتھر بھی اسی میں ڈالے جائیں گے، اس کی تپش، اور ایک تو آگ اور پھر پتھر کی آگ ہو۔ یہ آگ تو آپ مثلا کسی طرح ختم کرنے کی کوشش کر سکتے ہو، اور پتھر والی آگ، پتھر والا کوئلہ اگر اس کی آگ ہو، ایک شدت عذاب کو بیان کرنا مقصود ہے کہ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ یہ کوئی دیومالائی کہانیاں نہیں ہیں کہ یوں ہی جذباتی بتا دیا گیا، قرآن نے بیان کیا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ ہماری آنکھوں کی دیکھی ہوئی بات غلط ہو سکتی ہے، ہمارے کانوں کی سنی ہوئی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن جو اللہ نے اپنے کلام میں فرما دیا، اللہ کے پیارے حبیب سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، وہ بات غلط نہیں ہو سکتی،
اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ہمارے ایمان کے بنانے کے لیے اللہ نے اس دور میں بچوں کے لیے مکتب میں بھیجنا ضروری ہے۔ اس زہریلے اثرات جہاں دنیا طلبی کا ماحول بنا ہے، بچوں کو پیدا ہونے کے بعد جیسے شعور بیدار ہو، ان کو دینی تعلیم کی طرف ان کا رخ کیا جائے، انہیں اللہ اور اس کے رسول کا نام یاد کرایا جائے، انہیں کلمہ یاد کرایا جائے۔ پہلی تختی، پہلا جو نقش ہو ان کے قلب میں وہ کیا ہو؟ پہلی آواز بھی پڑھے تو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کے داہنے کان میں اذان کہلائیں اور بائیں کان میں تکبیر کہلائیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اذان تو بہت دور کی بات، اور دھما دھم جو ہے، ارے بہت دن کے بعد خوشی آئی ہے، بہت دن کے بعد خوشی آئی ہے، پھر تو ڈی جے اور یہ اور وہ۔ اب 7ویں دن عقیقہ کرنا چاہیے تو چھٹی ہو رہی ہے، عقیقہ کے بجائے کیا کر رہے ہیں ہم؟ چھٹی کر رہے ہیں۔ کیا چھٹی تھی؟ آج چھٹی ہے اور چلا ہے اور تو فلاں ہے، ڈھکا ہے، دنیا کے تماشے اولاد کی پیدائش سے ہی شروع کر دیتے ہیں۔ اب جب سمجھدار ہوتا ہے تو اس کو کلمہ تو یاد نہیں کرائیں گے، کیٹ مانے بلی، ریٹ مانے چوہا، سیڈ مانے گدھا، تو یہ سب سکھانا شروع کر دیں۔ سکھاؤ، دنیا کی چیزیں ہیں، لیکن پہلا نمبر کیا سکھاؤ؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ تربیت ہے۔ قو انفسکم، اللہ نے کہا اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کے بچانے کی شکل کیا ہے؟ پہلے نمبر پر پیدا ہونے سے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تربیت کا نظام بتایا ہے۔ ایسا نہیں ہے ہم بانج نہیں ہیں، الحمدللہ ہمارے پاس ساری تعلیمیں موجود ہیں، اور ہمارے پاس نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی موجود ہے، جس کی صداقت اور جس کی امانت کی شہادت دنیا کے انسانوں نے دی ہے، جو نہیں مانتے ہیں انہوں نے بھی دی ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قانون رحمت۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو، ایک تو اپنے دین کی خفت اپنے دل سے نکال دو۔ خفت آ گئی، ہلکا پن آ گیا، ہمیں معلومات نہ ہونے کی وجہ سے۔ ہم دوستوں کے بیچ میں ہوتے ہیں، ہمیں معلومات نہیں ہوتی اسلام کی بنیادیں۔ اسلام کے اندر شک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، شکوک شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، غلط سلط چیزیں نکال کر کے لوگوں کو بتائی جا رہی ہیں، اور چھوٹے موٹے واقعات کو ادھر میڈیا بھی پوری شیطان لگی ہوئی ہے۔ ذرا سا واقعہ ہوا، مار اس کو ہائی لائٹ کر کے، دیکھو یہ ہوا وہ ہوا، طلاق ہے فلانا ڈکانا، دیکھو یہ اچھے ہوتے ہیں اور ایسے ان کے شوہر ظالم ہوتے ہیں، فلاں ہوتے، اور ان کے ہزاروں کو دبا دیتے ایک کو ہائی لائٹ کر کے۔ ایسے فتنے کے دور میں ہماری بچیاں، ہمارے بچے جو کالج میں پڑھ رہے ہیں، جنہیں بنیادی تعلیم سے کوئی واقفیت نہیں ہے، ناواقف ہیں اس سے، وہ بھرم میں پڑ جاتے ہیں، شک میں پڑ جاتے ہیں۔ ارے یار صحیح ہے، ایسا نہیں ہونا، ارے یار صحیح ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں، صحیح کرنے لگتے نہیں۔ کم سے کم اتنا جب ہمیں معلوم ہے، دیکھو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ارے مسلمان تو بہت ظالم ہوتا، ارے مسلمان تو بہت شہوت پرست ہوتا ہے، دیکھو ان کے نبی نے 11 شادی کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارے بچوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کریکٹر اور کردار کا دھنی دنیا میں نہ پیدا ہوا ہے، نہ قیامت تک پیدا ہوگا، اور تاریخ شاہد ہے، اور دنیا نے شہادت پیش کی ہے اس کی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے نوجوان ہیں۔ کب شادی کی آپ نے؟ 25 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا نا، اور کس سے کیا؟ 25 سال کے نوجوان۔ اگر آپ 11 شادیوں کو اس طرف منسوب کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ آپ تو عورتوں کے اور اس کے زیادہ وہ تھے اور ایسا ویسا، ایسی دنیا کی باتیں کرتے ہیں یہ میڈیا میں۔ اب ہمارے بہت سے بیچارے ٹوپی داڑھی پہنچ جاتے ہیں، آتا جاتا ہے نہیں، اور ڈیبیٹ پہ پہنچ جاتے ہیں۔ ارے جب تمیز نہیں ہے تو کیوں پہنچتے ہیں وہاں بات کرنے کے لیے؟ یا تو اس کا مطالعہ کرو پورا، یا مت وہاں ان سے بکواس کرو۔ وہ تو کھلی اڑانے کے لیے بلاتے ہیں، سمجھانے کے لیے تھوڑا بلاتے ہیں۔ وہ آپ کے نبی نے تو اتنی ہاں نہیں کرنا چاہیے، ایسا کر کے آ جاتے ہیں۔ ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی کتنی ہے؟ آپ خوبصورت، آپ کے حسن و جمال کا کیا کہنا ہے، دنیا نے تعریف کی۔ اس وقت عرب کی شہزادیاں اور بلکہ یہ سب پیش کر چکے تھے، بڑے بڑے سرداروں نے یہ پیش کر کی تھی، لیکن میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کا انتخاب کیا آپ نے، تو 40 سال کی کتنی عمر تھی حضرت خدیجہ کی؟ 2 مرتبہ، ایک مرتبہ مطلقہ بیوہ، 2 مرتبہ بیوگی کی زندگی اختیار کرنے والی حضرت خدیجہ کو جو مطلقہ یا بیوہ ہو جاتی،
बेवगी की, उनकी नहूसत वो समझते थे कि ये मनहूस है औरत, अब इसका कोई काम नहीं है, ये बस ये रहे, ना शादी कोई करता ना उसको पसंद नहीं करता कोई। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको समाज और दुनिया अभागिन समझ रही थी, मेरे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल की चढ़ती जवानी आपकी और हुस्न और जमाल में के पैकर कि चांद भी आपके हुस्न के सामने शर्मा जाए, आपने इंतखाब किया है हजरत खदीजा को, जिसको लोग अभागिन समझते थे, आपने निकाह फरमाकर उसको सुहागन बना दिया। ये हमारे आका का कमाल था, ये हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी ज्यादातर सारी औलादें आपसे ही, और फिर 25 साल तक उस बूढ़ी औरत के साथ 25 साल का अरसा गुजारा, 25 साल की उम्र में शादी की, 50 साल हजरत खदीजा का इंतकाल हुआ है, उसके बाद फिर आपने दूसरे निकाह फरमाए हैं। अब 50 साल के बाद अब इसकी तलब पैदा हुई कि कई शादियां करना है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। जब जरूरत थी, जब आपने एक अधेड़ औरत से निकाह किया, वो भी 2 मरतबा बेवा हो चुकी थी, उनसे निकाह किया, तुम्हें शर्म नहीं आती एतराज करने वालों को? क्या तासुब का चश्मा लगा करके आओ हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करैक्टर और किरदार को देखो, कोई दाग एक जिंदगी में नहीं आएगा, ना आपका बचपना भी निराला है, आपकी जवानी भी बेदाग है, और आपका आखिरी उम्र भी बेदाग है। 100 शख्सियात को द 100 एक किताब लिखी है एक अंग्रेज मुसन्निफ ने, सुन लो आप, कौन कान खोल करके, हमारे लोग मिलते जुलते रहते हैं, लोगों से मालूमात होनी चाहिए हमको। 100 अहम शख्सियात के नाम से उसने एक किताब लिखी है, एक अंग्रेज ने जो ईसाई था। उसे किसको पहला नंबर देना चाहिए? उसकी आस्था और उसका लगाव तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से होना चाहिए, क्योंकि उनको पैगंबर मानता है, उनको खुदा मानता है, खुदा का बेटा मानता था। मजहबी एतबार से आस्था तो उनसे है, पहला नंबर उनको देना चाहिए। लेकिन मुअर्रिख जो है, इतिहास लिखने वाला, वो इतिहास के आईने में जांचता है, उसके एतबार से लिखता है। वह इतिहास लिखने वाला है, हिस्ट्री लिखने वाला है, उसने हिस्ट्री में जांचा पूरा, और हुजूर की जिंदगी एक 100 लोगों की जिंदगी पढ़ी, बचपने से लेकर के बुढ़ापे तक पूरी जिंदगी पढ़ी। जब सारे लोगों को पढ़ा उसने, सबसे पहला नंबर पूरे वर्ल्ड में, सबसे पहला नंबर दुनिया में कामिल इंसान जिसकी जिंदगी का हर पहलू बेदाग है, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आज भी मौजूद है वो किताब। उसने ईसाइयत को नहीं दिया पहला नंबर, क्यों? तारीख के आईने में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपना भी बेमिसाल है, और आपकी जवानी की भी कोई मिसाल नहीं है, और आपका आखिरी दौर भी, उसका भी कोई मिसाल नहीं। इसलिए, और उसने तज्जिया किया है। तज्जिया क्या पेश किया है कि अरब के सहरा से एक नौजवान, कुरैशी नौजवान उठता है और अपनी तौहीद की आवाज को बुलंद करता है, और वहां पर चंद लोग, पूरा खानदान उनका मुखालिफ हो जाता है, चंद लोग साथ में आते हैं। कौन? एक बीवी, 40 साल की उम्र जब होती है, ऐलान नबूवत होता है, नबूवत का ऐलान होता है कि आप ऐलान कीजिए अपने हक्कानियत का और रिसालत का। तो 4 लोग ईमान लाते हैं। कौन लाते हैं? एक तो बीवी हजरत खदीजा, और एक दोस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और एक हजरत अली करमल्लाहु वजहू, बेटों में, गुलामों में हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला। ये 4 नफरी, 4 लोग आपकी दावत तौहीद पर लब्बैक कहते हैं, और फिर 23 साल के हैरत अंगेज, 23 साल के मुख्तसर अरसे में 1.25 लाख का मजमा तैयार करके मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात के मैदान में पेश कर देते। और फिर ये 1.25 लाख का मजमा चंद सालों में वफात रसूल के बाद हजारों नहीं, लाखों, करोड़ों की तादाद में शहदायान इस्लाम को पैदा कर देता है। फरमाया, उम्मत एक झूठ पर इतनी कसरत से जमा नहीं हो सकती है। ये मेरा तज्जिया है। इसलिए सबसे पहला नंबर जिस तहरीक के बानी और इस्लाम को बुलंद करने वालों, तो तहरीक समझ रहे हैं, इस तहरीक के अलंबरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह को पहला नंबर में देता हूं। हालांकि उसके देने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं दुनिया के समझाने के लिए हम पेश कर सकते हैं कि जो रसूल नहीं मानता है, उन्होंने भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को बेमिसाल माना।
اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اپنی اولاد کو سیرت کو پڑھائیں، اپنی اولاد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھائیں، توحید بتائیں، رسالت بتائیں، رسالت کس کو کہتے ہیں، رسول کون ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد کسی بھی میدان میں ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، کاشتکار بنو، اچھے تاجر بنو، خوب مال کماؤ، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں گھومو۔ اکبر الہ آبادی نے کہا ہے تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں جھولو، جائز ہے غباروں پہ اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ اللہ ہمارا خالق ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ یہ کب آئے گا؟ جب ایمان کی کیفیت ہماری بلند ہوگی تو زندگی کے کوئی چمک دمک ہمیں متاثر نہیں کر سکتی ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ایمان کی سطح کو بلند کریں۔ وہ کیسے ہوگا؟ اللہ کے راستے میں نکلنے سے ہوگا۔ یہ چلتا پھرتا جو مدرسہ اللہ نے ہمارے لیے قائم کیا، اللہ کی بہت بڑا انعام ہے، ورنہ یہ ایمان کی باتیں کہاں سیکھیں گے آپ؟ یہ 6 نمبر کا مذاکرہ کیا ہے؟ ایمانیات کا ایمان، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو، آپ طے کرو کہ انشاءاللہ اپنے بچوں کی زندگی کو بھی اسلامی بنائیں گے اور ہم اپنی زندگی کو بھی اسلامی بنائیں گے۔ اس لیے حضور نے جو کہا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اب اس کے والدین چاہیں تو یہودی بنا دیں، چاہے نصرانی بنا دیں، تو کیسے بنائیں گے؟ ہماری زندگی اگر یہودیوں والی ہوگی تو آٹومیٹک ہمارا بچہ نقال ہوتا ہے، وہ اس کی نقل کرے۔ ہم کھڑے کھڑے پیشاب کریں گے، ہمارا بچہ بھی کھڑے کھڑے پیشاب کرے گا۔ ہم گالیاں بکیں گے گھر میں، ہمارا بچہ بھی گالی بکے گا۔ ہم سوچیں کہ ہم گالیاں بکیں، ہم چڈی پہن کر کے گھر میں گھومیں اور ہمارا بچہ حسن بصری اور ہماری بچی رابعہ بصریہ بن جائے گی، یہ خواب خیال ہے، خام خیال ہے، کچا خیال ہے۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیو، چنا بوئیں گے تو گیہوں نہیں کاٹیں گے، چنا بوئیں گے تو چنا کاٹیں گے۔ کیوں بھئی؟ آپ کیا ہوتا ہے کہ چنا بو رہے ہو گیہوں کاٹیں؟ نہیں، اس لیے ہم اچھائیاں بوئیں۔ آپ اپنی ماں باپ کا احترام کریں گے، آپ کی اولاد آپ کا احترام کرے گی۔ آپ اپنے ماں باپ کو رلائیں گے، خدا پاک کی قسم آپ کی اولاد آپ کو رلائے گی۔ کما تدین تدانو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آپ سوچو کہ ہماری اولاد جو ہے ڈاکٹر انجینئر بن جائے اور آپ جو ہے شکار میں لگے رہو، آپ جو ہے الٹی سیدھے حرکتوں میں لگے رہو، آپ کبھی بچوں کو لے کے نہ بیٹھو، کبھی اس کو تعلیم کا ماحول نہ دو، وہ کہاں سے بنے گا؟ اس لیے اپنی اولاد کو صحیح بنانے کے لیے ہمیں صحیح بننا پڑے گا۔ ہم اگر نمازی ہوں گے، ہمارا بچہ بھی نمازی بنے گا۔ ہماری گھر میں عورتیں ہماری نماز پڑھیں گی، چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی حجاب پہن کر کے، جب ہماری عورتیں حجاب پہن کر اور نماز میں کھڑی ہوں گی، 2 سال کی بچی، 3 سال کی بچی، وہ بھی حجاب پہ، امی مجھے بھی پہنا دیجئے، میں بھی نماز پڑھوں گی۔ ایسے ماحول میں جب پرورش کریں گے تو وہ بھی مسلمان بنیں گے۔ ایسے ماحول میں ہمیں دوسروں کو بتانے سے زیادہ اپنے کو بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ فضا بہت زہریلی ہے، فضا زہر آلود ہو چکی ہے۔ 8 لاکھ لڑکیاں، مسلمانوں کی بالغ لڑکیاں کبار پر ہیں، کس کے؟ لوگوں کے، اور قریب ہے کہ وہ اسلام چھوڑ دیں۔ اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ یہ مرتد ہونے کے کگار پر ہیں، کہنے میں بھی شرم آتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہر مسلمان کو اپنے بچیوں اور بچوں کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم تو سنتے بھی نہیں نا کسی کی، ہماری اولاد کے بارے میں کوئی بول دے خبردار، اس لیے کوئی بولتا بھی نہیں ہے۔ بھئی اپنی اولاد کو تو ہر آدمی بالکل حسن بصری سمجھتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، کوئی اگر آپ کا ہمدرد آپ کے بچے اور بچی کے تعلق سے کوئی بات تنہائی میں آپ سے کہتا ہے، آپ اس کی اپیل کو مسترد مت کرو، آپ اپنی بچی اور بچوں کے حرکات اور سکنات پر غور فکر کرو، اور غلطی ہو تو اس کو روک ٹوک کرو، موبائل پر پابندی کرو، موبائل ان کے دیکھو، ان کو لاک کرنے کی اجازت مت دو کہ آپ کا موبائل ہم کبھی بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ لاک نہیں کر سکتی ہیں، نہ لاک کر سکتے ہیں، صاف ستھری بات۔ آپ بدزن رہو بچوں سے اپنے، مت خوشگمان میں رہو۔ خوشگمانی بہت کہاں کہاں تک پہنچا جائیے، کتنے نقاب اوڑھ کر کے جائے پھر نقاب اتر جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ مت آپ خوش فہمی میں رہیں کہ ہماری بچی نقاب اوڑھ کر کے کالج گئی، کہاں تک اس کا نقاب چلا ہے اور اس کے بعد غائب ہو گیا، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، نہ اس کی فکر ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن تعلیمات کے صدقے میں اللہ ہماری بچیوں کی بھی حفاظت فرمائے اور ہمارے بچوں کی بھی حفاظت فرمائے، اور اس کا راستہ یہی ہے کہ ہم ان کو دینی راستے سے جوڑیں، دعوت و تبلیغ کے راستے سے۔ جب ہماری بچیاں گھر کی تعلیم میں بیٹھیں گی اور حضرت سمیہ کے واقعات سنیں گی، حضرت ماریہ کے واقعات سنیں گی، حضرت عائشہ کے واقعات سنیں گی، حضرت فاطمہ کی زندگی سنیں گی، تو ان کے دلوں میں اسلام آئے گا، ان کی ذہنیت اسلامی بنے گی۔ پھر دنیا کی کوئی تاریخ اور دنیا کی کوئی طاقت میرے بھائیوں ان کے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتی، ورنہ آپ کی ساری کوششیں بیکار جائیں گی اگر ہم نے اپنے بچوں کا ذہن دینی نہیں بنا۔ اور اس کا راستہ یہی ہے، عورتوں کی تعلیم کا واحد راستہ ہے کہ جب تک بچیاں چھوٹی ہیں تو ان کو مکتب بھیجا جائے، اور جب بڑی ہو جائیں تو تعلیم کے حلقے گھروں میں لگائے جائیں اور حدیث کی کتابیں پڑھی جائیں۔ ہندی میں بھی کتابیں آتی ہیں فضائل کی اور فضائل، اور ساتھ ہی ساتھ منتخب حدیث کی کتاب ہندی میں بھی منتخب حدیث آتی ہے، اس کو بھی پڑھا جائے، فضائل اعمال پڑھی جائے، اور دوسری کتابیں ہیں وہ بھی پڑھی جائیں۔ قرآن کی تفسیریں بھی ہندی میں آتی ہیں، ان کا بھی تھوڑا سا پڑھا جائے، اور قرآن صحیح کروایا جائے، 10 صورتیں سب کو یاد ہوں، ایک دینی ماحول، ایک فضا بن جائے۔ پھر دنیا کے حالات جو ہیں ہمارے بچوں کے ایمان کو خراب نہیں کریں گے۔ اگر ہم نے اس کی فکر نہیں کی تو ہمارے بچوں کا مستقبل بہت تاریک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب